وہی جس نے تمہاری جان بچائی تھی اور بدلے میں تم نے اس کی جان بچائی تھی، کیونکہ نہ تو وہ میرے نام سے واقف تھی نہ میں اس کے نام سے۔ وہ کہنے لگی اچھا رکو۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے پاؤں زخمی تھے، ان میں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کون ہے، فوراً سے پلٹ گئی۔ وہ لنگڑا کے چل رہی تھی۔ کمبخت نے درندوں کی طرح پیر پہ گولی چلا دی۔ ارے بندہ دیکھ لیتا ہے کہ لڑکی ہے، تھوڑا لحاظ کر لیں، لیکن نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں سے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ زمین پہ اس کے پیروں کے نشان تک بن گئے تھے۔ جیسے ہی بیٹھ کے اس نے پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ ملیحہ کو بنا آنکھیں جھپکائے دیکھ رہی تھی، اور اس کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑا، اسے آگے لے کے آیا۔ وہ لڑکی اب ملیحہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی یہ تم اپن جیسا کیوں لگ رہی ہے؟ ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی تم میری بہن ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، اپن چھوٹو استاد ہے، شاید اتفاق سے ہماری شکل ملتی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں، دونوں مر چکے ہیں۔ ملیحہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ پہ لگا زخم دیکھنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی میرا دل کہتا ہے تم میری بہن ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، دھوکے سے تم ہم سے جدا ہو گئی تھیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی حیدر ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، دیکھو اس کے پاؤں سے کتنا خون بہہ رہا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی یہ نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا، پولیس والے پکڑ لیں گے اپن کو، وہ میری تلاش میں ہے۔ یہ سن کے ملیحہ حیران ہوئی۔ اس نے ابھی بھی اپنے پاس فرسٹ ایڈ باکس کھول کے رکھا